بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بچے کے پیشاب کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق میں جس حوالے سے ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اس انداز سے ہوگی، یعنی اس میں چند ایک وجوہ سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بچے کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اب اسی میں دو صورتیں بن جائیں گی کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور بچے اور بچی کے پیشاب میں حکم میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس حوالے سے ائمہ کرام کے کیا مذاہب ہیں، اور بالخصوص مذہب احناف کیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور اس کے مخالف میں کون سا مذہب ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ تو یہ ساری جو گفتگو ہے وہ ہم آج کے سبق میں کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کے حوالے سے پہلے کچھ احادیث کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی قراءت ترجمہ کے بعد پھر اس پر جو تبصرہ ہوگا وہ کریں گے۔ ہمارا سبق آج شروع ہو رہا ہے باب الغسل من بول الصبی سے، کہ یہ باب بچے کے پیشاب کو دھونے کے متعلق ہے۔ تو اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ام قیس بنت محصن انها جاءت بابن لها صغیر لم يأكل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے امام زہری سے، اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے امام قیس بنت محصن سے بیان کیا کہ وہ اپنا چھوٹا بیٹا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں۔ جو بیٹا ایسا تھا کہ ابھی کچھ کھانا وغیرہ نہیں کھاتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے ڈالے اور اس کپڑے کو دھویا نہیں ہے۔ قال محمد قد جاءت رخصۃ فی بول الغلام اذا کان لم یأکل الطعام وامر بغسل بول الجاریۃ وغسلهما جميعا احب الینا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کھانا نہ کھانے والے بچے کے پیشاب میں رخصت آئی ہے، اور بچی کے پیشاب والے کپڑے کا دھونا آیا ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک ان دونوں کے پیشاب والا کپڑا دھونا یہ مزید ایک پسندیدہ امر ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه ایاہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے انہیں ہشام بن عروہ نے اور انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک بچہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے پانی منگوا پر اس پیشاب والی جگہ پر ڈال دیا۔ قال محمد وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلا حتى تنقيه وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارا عمل ہے، یا اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ ہم اس پیشاب والے کپڑے پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ دھل کر وہ صاف ستھرا ہو جائے،
اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اب یہ جو احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال رکھے گئے، تو ان سب کے حوالے سے آپ نے سنا کہ لڑکا یا لڑکی جب دودھ پینے کی عمر میں ہوں اور ابھی انہوں نے کھانا شروع نہ کیا ہو، جو بڑے غذا کھاتے ہیں، تو ان کے پیشاب میں اختلاف ہے۔ بعض تو لڑکے کے پیشاب کو ناپاک نہیں کہتے اور لڑکی کے پیشاب کو تمام ہی نجس سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں۔ لڑکی کے پیشاب والا کپڑا دھونا یہ ضروری ہے، اور لڑکے کے پیشاب والے کپڑے کو دھونے کے متعلق یہ ہے کہ اس کو دھونے کی غرض سے ہی پانی بہانا چاہیے۔ اب یہ مسلک احناف کا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر وہ فرق نہیں کرتے۔ احناف کے نزدیک دودھ پینے والے میں مذکر و مؤنث کا کوئی امتیاز نہیں، دونوں کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے اور ایک ہی حکم ہے۔ لیکن اس کے مخالف جو ہے وہ اور بھی مذاہب ہیں، اور بالخصوص مخالف مذہب والے احناف کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے اس کے خلاف وہ ایک صریح حدیث کو پیش کرتے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن لبابۃ ابنۃ الحارث قالت بال الحسین بن علی علی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ اعطنی ثوبک والبس ثوبا غیرہ فقال انما ينضح من بول الذکر ویغسل من بول الانثی۔ کیا جی؟ فرمایا لبابہ بنت حارث یہ فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کیا، تو یہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ پیارے آقا آپ اپنا کپڑا تبدیل کر دیں، یہ والا مجھے دیں اور کوئی دوسرا کپڑا زیب تن فرما لیں۔ لڑکے کا چونکہ پیشاب آپ پر آ گیا ہے کپڑے پر، تو یہ کپڑا مجھے دے دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کا پیشاب گرنے پر صرف چھینٹے دینا کافی ہے، اور لڑکی کے پیشاب والے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے۔ تو اب مخالف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں تو کھلا فرق ہے، دونوں کا حکم ایک نہیں ہے، اس لیے احناف نے دونوں کو ایک ہی حکم میں لے لیا، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تو اب یہ ایک احناف کے مذہب پر اعتراض ہوتا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت اس کی بڑی دلیل بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب اس کے چند ایک جوابات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف احادیث میں بچے کے پیشاب والے کپڑے کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ندح کے الفاظ ہیں، یعنی نون ضاد حا نضحا، جس کو پانی چھینٹے دینا، یہ اس معاملے میں اس کا معنی آتا ہے، یا سب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اتباع الماء کے الفاظ ملتے ہیں جن کے معنی یہی ہے کہ چھینٹے دینا، پانی بہانا، پانی کا پیشاب سے تر شدہ جگہ پر پیچھے پیچھے بہانا، یہ ان کے لغوی معنی آتے ہیں۔ اب ان الفاظ سے مراد ہمارے ہاں وہ غسل ہی ہے، یعنی دھونا ہی مراد ہے، اور یہ ہم ویسے ہی نہیں مراد لیتے، بلکہ اس حوالے سے ہمارے پاس کئی ایک ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں صراحتاً یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بصبی بال علیہ فاتبعہ الماء فلم یغسلہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بچہ پکڑایا گیا، تو اس بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے اس کے پیچھے پانی بہایا، پھر نہ دھویا، فاتبعہ الماء۔ تو دیکھیں اتباع الماء کے الفاظ یہاں پر لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جسے مصنف ابن ابی شیبہ نے ہی بیان کیا، اور اس کے راوی حضرت ابو لیلہ ہیں، کہتے ہیں قلنا کنا
عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا، کہ ہم بارگاہ مصطفی میں حاضر تھے کہ حسین بن علی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر وہ آ کر بیٹھ گئے اور پیشاب کر دیا، تو ہم انہیں پکڑنے کے لیے لپکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابنی ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور ثم دعا بماء فصبہ علیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پانی منگوایا اور اس پیشاب کی جگہ پر وہ پانی انڈیل دیا۔ تو پچھلی حدیث میں اتباع الماء کا لفظ تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ صبا کا لفظ آیا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ طحاوی شریف کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جس کی وہاں بھی راویہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں لوگ بچے لاتے تاکہ آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں، تو ایک مرتبہ ایک بچے نے آپ پر پیشاب کر لیا، تو فقال صبوا علیہ الماء صبا، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر پانی اچھی طرح انڈیل دو، تو وہاں بھی سب کے لفظ جو ہیں بہانا کے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح طحاوی شریف میں حضرت ہشام بن عروہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ بس آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا، اور امام مالک، ابو معاویہ اور اسی طرح عبدہ بن ہشام بن عروہ نے کہا کہ آپ نے پانی منگوا کر اس پر انڈیل دیا۔ لہذا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چھینٹیں مارنا بھی ان کے نزدیک وہ انڈیلنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اب دودھ پیتے بچی کے متعلق جب کہ وہ کپڑے پر پیشاب کر دے، تو اس بارے میں اگرچہ بہت سی دیگر کتب احادیث میں احادیث وارد ہیں، ہم نے صرف چند کو اس لیے ذکر کیا تاکہ اس میں جو مذکور لفظ ندح ہے اس کا معنی واضح ہو سکے۔ لہٰذا جس لفظ سے جو ہے وہ مخالف لوگ بچے کے پیشاب والے کپڑے کو دھونے کے بجائے صرف چھینٹیں مار دینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اہل عرب کے نزدیک جو لفظ ندح ہے یہ سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سب کا معنی پانی بہانا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اہل عرب کے نزدیک آلودہ کپڑے کا ایک ہی حکم ہے، یہ چاہے لڑکی کا پیشاب لگا ہو یا لڑکے کا پیشاب لگا ہو، وہاں لفظ ندح کے ہوں یا وہاں لفظ سب کے ہوں، معنی ان کو دھونے کا ہی ہے، پیشاب دونوں کا نجس اور ناپاک ہے۔ یہ ایک بات تھی جو اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب دوسری بات اس حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ذی عقل یہ بات سمجھتا ہے کہ کپڑے کو چھینٹوں کے ذریعے دھویا نہیں جا سکتا، یعنی جب پیشاب کپڑے پہ لگا ہے اور اس پر چھینٹیں ماریں گے تو وہ پہلے سے زیادہ گیلا ہو جائے گا۔ جب کسی کپڑے پر پیشاب گرا اور اس پر پانی کے چھینٹے دیے گئے تو اب چھینٹوں کے بعد کپڑے کا تر ایسا بڑھ جائے گا اور پانی سے پیشاب کا اثر زائل ہونے کے بجائے پھیل جائے گا۔ اس سے بہتر تھا کہ چھینٹے ہی نہ مارے جاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکے کے پیشاب والے کپڑے پر ندح کیا اور اسی کا حکم دیا، اور لڑکی کے لیے دھونے کا ارشاد فرمایا۔ اصل بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب کا مخرج بنسبت لڑکی کے تنگ ہوتا ہے اور لڑکی کا فراخ ہوتا ہے، اس لیے وہ تنگی مخرج کی بنا پر سارے کپڑے پر نہیں گرتا، اور یہ فراخی مخرج کی بنا پر وہیں پھیل جاتا ہے۔ اس فرق کی بنا پر ایک میں تخفیف رکھے گی اور دوسرے میں نہیں رکھے گی، لیکن دونوں کی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی لڑکے کے پیشاب والے کپڑے کو ہلکا دھونا چاہیے اور لڑکی کے پیشاب والے کپڑے کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لڑکا عام طور پر باپ کے ساتھ مجالس میں جاتا ہے اور اس کے پیشاب کا معاملہ بکثرت واقع ہوتا ہے، لہٰذا کثرت کے پیش نظر اس میں جو اس حکم ہے اس میں لڑکی کی بنسبت جو ہے وہ تخفیف رکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو اس بات پر اصرار کریں کہ ندح کا استعمال ہوا ہے تو وہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں اس لحاظ سے تو تخفیف ہے، لیکن اصل نجاست کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لڑکی کا پیشاب ہو یا لڑکے کا پیشاب ہو۔ احناف کے ہاں دونوں ناپاک ہیں
اور ان کے لگنے پر صرف چھینٹیں نہیں ماری جائیں گی بلکہ اس کپڑے کو دھویا جائے گا اور اس کو اسی طرح پاک کیا جائے گا جیسے کہ دیگر ناپاک کپڑوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا سبق تھا بچے کے پیشاب لگنے کے حوالے سے اور اس کی بچی اور بچے کے پیشاب میں فرق کے حوالے سے۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔